السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پری زاد اور اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم۔ ناول اچھا ہے، ایک الگ سٹوری ہے اس کی۔ چلیں ہم بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیش لفظ: یہ کتاب آپ تبھی کھولیے گا جب آپ کچھ لمحے اپنے پریزاد کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں۔ آئینہ درپیش ہو تو دیکھنے کی ہمت بھی درکار ہوتی ہے، مگر آئینہ ہم سب کو بھلا کب نکھارتا ہے؟ خود کو دیکھنے کی ہمت ہم سب میں کب یکساں ہوتی ہے؟ پریزاد میرے من کا آئینہ ہے، آئیے میرے من کے آئینے میں اپنے اندر کے پریزاد کو سجائیے، سنواریے اور چند لمحے اپنے من کے پریزاد کے نام کیجیے گا۔ ہاشم ندیم۔ باب نمبر 1۔ ایک سرائیکی کہاوت ہے کہ میرے محبوب، ایسی ایک بارگی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی، تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پلسرات مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا۔ کئی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے ہیں، مگر 9 بہن بھائیوں میں اس سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا چھٹا نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کی شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کی سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ سے دھلی ہوئی، آبشار کی جلد رنگ کی مانند نکھری سی، مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوئے لڑکے، کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس نہ کھڑا ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج مجھ سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلہ شکوہ کیوں کر؟ میری صورت، میرا حلیہ ایسے ہی رویے، ایسے ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں، یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھیں کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے اس ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں انڈیلی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا۔ جھٹ سے بولیں، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے قہقہہ مار کے ہنس پڑیں۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھیں، تلملا ہی تو گئیں اور جھٹ سے بولیں، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، اور بھئی مجھے تو تمہاری اس بہنگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔
اب جلنے کی باری خالہ کی تھی۔ تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پلٹ کے ترکی با ترکی حساب برابر کیا۔ ہاں، میرے لیے تو کاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پری زاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پری زاد۔ سب عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتیں اور معنی خیز مسکراہٹ لے یہ کہتی باہر نکل گئیں، پری پیکر سنا تھا یہ پری زاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتیں تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پری زاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا کہا مارنے پر مجبور ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فرداً کھڑے کر کے اس کے نام پوچھے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پری زاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیوں کو دیکھتا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے تیرے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے اور بازاروں میں بھی جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچتی، پہلے تو لوگ اجنبے کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوغلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ میری بد نصیبی کی داستاں یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین تر تب ہونے لگے جب میں شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھی کہ بھری پری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہو جاتا تھا، پھر وہ چاہے پھول ہوں، رنگ ہوں، آسمان یا بادل، کوئی دھند، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصاویر دور سے ہی دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا عذاب بنتی گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف بدصورتی ہی پنپتی ہے۔ سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی بھٹکتی رہتی تھی، چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کے کرخت اور بدصورت سوچ اور نظر۔ اس پر ایک طرف ستم یہ بھی ہوا کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آنی تھی، اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے اسکول نہیں جا پایا۔ ان دنوں ملک میں چیچک بری طرح پھیل رہی تھی، اور ٹھیک 1 ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا کہ پری زاد کے بابا، یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں۔ ابا بھاگم بھاگ مجھے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ تو گئے، مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور چند ہفتوں بعد ہی جب میرے چہرے سے زخموں کا کھرنڈ اترا تو ساری عمر کے لیے میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا، مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مذاق کی تہہ میں چھپے طنز کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی عمر میں بھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔
کون کہتا ہے کہ انسان نے اس جدید دور میں میزائل، بم اور ڈرون ایجاد کر کے تباہی پھیلائی ہے؟ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں کر سکتی ہے، اس کی کاٹ اور زخم کا مقابلہ بھلا یہ نئے دور کے ہتھیار کیا کر پائیں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے سائنسدان کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک طرح سے ادراک نہیں تھا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی سخت محنت نہ کرنی پڑتی۔ شاید میرے ماں باپ کا اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں یک کے بعد دیگرے اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان 9 بچوں میں کسی ایک کی حساسیت کا بھلا کسے خیال رہتا ہے؟ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ بدصورت اگر حساس بھی ہو تو اسے سونے پر سہاگا ہی کہا جائے گا۔ کاش انسان اس دنیا میں غریب ہی پیدا ہوتا، یا صرف نازک دل۔ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلی کوچوں کے دھول چاٹتے ہوئے رل کھل کر بڑے ہو ہی جاتے ہوں گے، مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خارزار میرے لیے طویل تر کر ڈالا۔ میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا، اتنا ہی ان کی نظر میں آتا تھا، اور پھر میرے اندر پلتا وہ ایک حسن پرست پریزاد جسے ہر خوبصورت چہرہ اپنی جانب لبھاتا تھا۔ کسی مہجبی کی ایک جھلک میرے دل میں اتھل پتھل مچا دیتی تھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ لگتا تھا ابھی دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا، مگر میں اس آفت روگ سے اس وقت تک ناآشنا تھا جب تک میں نے لڑکپن میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بچپن تو یوں ہی مٹی کے صحن میں مٹی ہوتے ہوئے گزرتا گیا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں اور سب سے بڑے 2 بھائی، اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی۔ سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی اور نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقع ہوتی ہے۔ کانٹوں میں الجھا دینے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پہ چلنے والی مجبور کرنے والی توقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی۔ گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا اور ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے ہوئے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دے جاتی ہے، لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیانہ ہوتی چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوگی کہ انسان اپنی سوچ کی بلی بھی اونچی نہ ہونے دے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا، کمرے والے برآمدے میں، برآمدے والے صحن میں، اور جو صحن میں سوتا تھا میرے لیے فرمان صادر ہوا کہ باقی بہن بھائی چونکہ چھوٹے ہیں لہٰذا مجھے گھر کی چھت پر بنے ایک کچے گودام نما کمرے میں منتقل ہونا پڑے گا۔ چھت پر ٹین اور مٹی کا بنا یہ چھوٹا سا کمرہ گھر کے کاٹھ کباڑ کو جمع کرنے کے کام آتا تھا۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ 1 سال پہلے جس شے کو فالتو کچرا یا زائد سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا تھا، اگلے سال اسی کی تلاش میں اماں اور بڑی بہنیں سارا گودام الٹ پلٹ کر رہی ہوتی تھیں۔ میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگا کر اپنی پرانی چارپائی اس گودام میں ڈال دوں۔ آتے وقت میں اس کورس کی کتابیں بھی وہیں اٹھا لایا۔ اب میں اسکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد چپ چاپ اوپر بنے ٹین کے چھت والے کمرے میں چلا آتا۔ شروع میں تو مجھے اس تنہائی میں سکون کا احساس ہونے لگا۔ تنہائی میرے وجود میں صلاحیت کرنے لگی اور میری اس تنہائی سے دوستی سی ہو گئی۔ تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں، اور مجھ جیسا لڑکا جسے کسی دوست یا ساتھی کا ساتھ میسر نہ ہو، اس کے لیے اپنا یہ ساتھ کتنا غنیمت تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری یہ تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگی، اور مجھے اوروں کی طرح بدصورت لاغر اور کمتر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں اس کے لیے حقیقت میں ایک پری ذات تھا۔ وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلا کرتی تھی۔ میری تنہائی کبھی مجھے اسکول کا سب سے لائق ہونہار طالب علم بنا دیتی، جو سارے ضلع میں اول پوزیشن لینے کے بعد کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال میں ہیڈ ماسٹر سے ٹرافی وصول کر رہا ہے، اور کبھی اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بن کے سارے مقابلے جیت رہا ہوتا، تو کبھی اپنی ٹیم کو آخری بال پہ چھکا لگا کر جتا دیتا۔ سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجاتا اور میں سارے ضلع کے اسکولوں میں تقریری مقابلے میں اول آ کر اپنے ہم جماعتوں کے کندھوں پر سوار واپس اپنے اسکول پہنچ جاتا۔ غرض میری تنہائی نے میرا ہر وہ خواب سچ کر دکھایا جس کا میں عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کلاس میں ایک درمیانی درجے کا شرمیلا طالب علم تھا جس نے غیر نصابی سرگرمیاں تو دور، کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔
اگر غلطی سے استاد کبھی سوال پوچھ بھی لیتا تو میری ٹانگیں کانپنے لگتی، سانس پھول جاتی، اور اگر کبھی خوش قسمتی سے مجھے اس سوال کا جواب آتا بھی ہوتا تب بھی میرے منہ سے کچھ اور ہی نکلتا۔ اس لیے مجھ سے کسی بھی استاد نے کوئی توقع رکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ مجھ سے بڑے بہن بھائیوں نے جیسے تیسے 10ویں کا امتحان پاس کر کے کلرک کی نوکری شروع کر دی تھی، اور اب وہ اپنی اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے اب وہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ انہی دنوں جب میں 10ویں جماعت میں تھا، میری بڑی بہن کی بات کہیں طے ہو گئی اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار کر ابا کو رخصتی کی حامی بھرتے بنے۔ ہماری برسوں کی لگی بندھی زندگی کے روٹین میں ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی، اور اماں نے آس پاس کی پڑوسنوں اور لڑکی والیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے ہی روزانہ شام کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ ایسے موقعوں پر میں زیادہ تر چھت پر بنے اپنے ڈربہ نما کمرے میں ہی قید رہتا تھا، حالانکہ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں صحن میں جھانک کر محلے کی لڑکیوں کو شورغل اور ہنگامہ کرتے دیکھوں۔ ان کی ہنسی اور قہقہوں کی آواز اوپر کمرے تک آتی تو میں کئی بار چھت کی منڈیر تک آ کر واپس لوٹ جایا کرتا۔ اگر کسی کام سے گھر سے باہر جانا ہوتا تو میں چپ چاپ صحن کی پچھلی جانب سے نیچے اتر کر گھر کا کام پورا کر آتا۔ ان دنوں سرے شام ہی محلے کے نوجوان لڑکے ہماری گلی کے ارد گرد منڈلانے لگتے تھے اور میرے امی یا ابا کے بلاوے پر بھاگ بھاگ کر ہمارے گھر کے کام یوں کرتے جیسے یہ ان کا فرض ہو۔ مجھ پر یہ بھید بہت دیر میں کھلا کہ ان میں سے ہر ایک کی کسی نہ کسی لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کی آس میں یہ بھید میرے اوپر بہت دیر بعد کھلا کہ ان میں سے ہر ایک کی کسی نہ کسی لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کی آس میں یہ گلی یہ یاترا کرتا ہے۔ کبھی کبھار ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی سرد آہیں اور عشقیہ جملے میرے کانوں میں بھی پڑ جاتے۔ یار کیا ہوا، وہ آئی کہ نہیں؟ اس کا تو گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو چلا ہے۔ تو بتا تیری والی آئی کہ نہیں؟ ہاں آئی تو ہے، پر اس کی اماں کی بڑی کڑی نگرانی ہے آج کل۔ اس پر سوچتا ہوں خط پکڑانے کی کوئی ترکیب کروں۔ میں حیرت سے ان سب کی یہ باتیں سنتا اور رشک سے ان سب کو دیکھا کرتا۔ میری نظر میں سب لوفر بہت عظیم درجہ کے رکھتے تھے۔ بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بڑا بھی کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ عاشق تو لاکھ مل جائیں گے، پر محبوب کے درجے پر شاذ و نادر ہی کوئی فائز ہوتا ہے۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے یہی زندگی کی معراج تھی، کیونکہ مجھے محلے کی کسی لڑکی نے آج تک دیکھنا تو درکنار مجھ پر ایک اچٹتی سی نگاہ غلط بھی ڈالنا گوارا نہ کیا تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مجھ سے تو محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یا شاید میں ان کے لیے واقعہ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے معاشقوں کی باتیں کرتے رہتے اور میں ان کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود کبھی اتنی توجہ کا باعث بھی نہیں بن سکا تھا کہ میں ان سے کوئی مجھ سے اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی جاؤ جا کر اپنا کام کرو، کہاں ہمارے درمیان گھسے بیٹھے ہو۔ ان میں سے اگر کبھی کسی کی کوئی اچٹتی نگاہ مجھ پر پڑ بھی جاتی تو وہ بے پرواہی سے کہتا، یار پری جلدی سے جا کر ایک ڈبیا کیپٹن کی تو پکڑ لا، یا دوسرا کہتا، اچھا سن، 2 ماچسیں بھی لپک لیجیے، کمبخت لائٹر تو ہفتہ بھر بھی نہیں چلا۔ ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں میری وقت بس اتنی ہی تھی کہ میں ان کی یہ ہلکی پھلکی خدمت کرتا رہوں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں ان کی نظر میں قطعی بے ضرر تھا۔ عاشق کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے، اور میری اوقات اتنی ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنا درجے کے رقیب کے عہدے پر فائز ہی ہو سکوں۔ ان دنوں محلے میں ناہید کا بڑا چرچا تھا۔ محلے کے سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں اس پری چہرہ نے، اور ہماری گلی میں جمع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ بھی ناہید ہی تھی، کیونکہ وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی، ہمیشہ نظریں جھکائے اور سر پر اوڑھنی اوڑھے۔ ناہید کو میں نے بھی ایک آدھ بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پاکیزہ اور معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، جب ایسی ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو صحن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانس تھم گئی۔ مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں، ناہید ہی تھی۔ باب 2۔
تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے میرے پیچھے یا صحن میں آس پاس کوئی اور موجود ہو جسے ناہید نے آواز دی ہوگی، مگر وہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے۔ میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی، اس کی سیاہ سنہری پلکیں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین میں گڑ گئیں۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا لحاظ یا روب لحاظ حسن یا روب حسن ہی ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ناقابل یقین اور انہونی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل جوانوں کو تپتی دوپہر میں گھنٹوں اسکول کے راستے میں جلتے کھڑے دیکھا تھا، مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے میں سے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو۔ آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی، جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے۔ اگر میں کھانے کے لیے کچھ دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹے بہن بھائی سب صفحہ چٹ کر چکے ہوتے اور اماں مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی کہ ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا، آپ خالہ سورہ کے بیٹے ہیں نا، پریزاد؟ میرا جی چاہا کہ اسے روک کر کہوں کہ پری تو بس آپ ہی ہیں، میں تو صرف زاد ہی زاد ہوں، مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی، جی آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لیں تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجیے گا، میری امی آپ کو یاد کر رہی تھیں۔ وہ بات کو ختم کر کے نہ جانے کب کی جا چکی تھی، مگر میرے قدم تو جیسے وہیں صحن کی کچی پکی زمین میں دھنس گئے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر میں وہیں کھڑا ان چند گھڑیوں کے خواب یا گماں ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ پھر نہ جانے کس نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ کچھ لوگ آپ کا نام پکاریں تو نام بھی کتنا معتبر لگنے لگتا ہے۔ میں جیسے کسی طلسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکڑ پر جمع تھی۔ وہ سب اسی کی باتیں کر رہے تھے، ان میں ماجد بھی تھا، محلے کا سب سے کڑیل اور خوبرو نوجوان، میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان، پڑھائی لکھائی میں بھی آگے۔ اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ماجد کی تیز بولنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے۔ میں چپ چاپ نکڑ پر کھڑے لڑکوں کی ٹولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب ناہید ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منسوب کر رکھی تھیں، اور ماجد کے نام کا قرعہ اس کی جاذب نظر، شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا۔ ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا تھا، مگر بقول اس کے وہاں اس کی دال گلتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہیں ذکر جانا جاری تھا۔ اکرم نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، کچھ بات تو کی ہوگی اس نے تجھ سے؟ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری، یار کہاں، اس نے تو جیسے مجھ پر نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے، جانے کب اپنے بھاگ کھلیں گے۔ پھر اچانک ماجد کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں منہ کھلے محویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ماجد نے ایک دم ہی مجھ سے سوال کر ڈالا، ابے پریزاد، تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ میں سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار قہقہہ لگایا۔ میں شرمندہ ہو کر بولا، میں نے نہیں تو۔ ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کر بولا، ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق ضرور کرنا چاہیے، عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ اکرم نے شرارت سے ماجد کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، صرف ایک بار؟ ذرا پھر سوچ لیں ماجد۔ سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کے جانے کتنی گلیوں میں ماجد کے چکر لگتے تھے۔ ایک بار تو میرا جی چاہا میں بھی ان سب کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں کہ جس ناہید کی ایک جھلک پانے کے لیے سب یہاں گھنٹے سے کھڑے ہیں، اسی ناہید نے آج خود مجھ سے نہ صرف بات کی ہے بلکہ اپنے گھر بھی بلایا ہے۔ مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات کا اعتبار کرے گا، الٹا مزید مذاق بنے گا میرا، لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے آگے گزر گیا۔ مگر میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزارے نہیں گزری۔ پہلے تو میں اپنے کمرے کے اندر چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا، اور پھر تنگ آ کر میں نے اپنی چھلنگا سی چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کے چھت کے نیچے ڈال دیا، اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اس ستارہ جبیں نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں،
ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشے دکھا جاتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور ماہرین ترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا یہ دل ہوتا ہے۔ جادوگروں اور بازیگروں کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہو، مگر اس کمبخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرے دل نے بھی اس رات میری عقل پر پردے ڈال کر میری نظر بند کر دی تھی۔ اپنے سیاہ چچک زدہ چہرے کو بھلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں ناہید کا ہاتھ تھامے انجان وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ کبھی کبھی ہمارے خواب کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، شاید اس لیے انہیں خواب کہا جاتا ہے۔ رات کے بعد نیند تو جیسے مجھ سے روٹ سی گئی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن کسی طرح گزارے اور رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھجکتے ہوئے ناہید کے گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ ناہید کے ابا نے دروازہ کھولا، جنہیں ہم سب مرزا چچا کہتے تھے۔ ان کا غصہ سارے محلے میں مشہور تھا۔ ہاں بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کڑکدار لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں پل بھر کے لیے بوکھلاہٹ میں سب بھول گیا۔ وہ دوبارہ گرجے، ابے کچھ بولو گے بھیا؟ یوں ہی منہ میں سیٹیاں ڈالے کھڑے رہو گے؟ میں گھگیایا۔ جی وہ مجھے خالہ نے بلایا تھا۔ انہوں نے حیرت سے ایک بار پھر سے سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں ناہید کی امی آ گئیں اور عقدہ یہ کھلا کہ ناہید کے 9ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے اور یہ سالانہ امتحانات میں اسے اردو کے مضمون میں رہنمائی چاہیے تھی۔ یعنی اس کی امی کو کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے؟ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پوری زندگی میں آج تک اتنی اہمیت کبھی نہیں ملی تھی۔ طے یہ پایا کہ میں شام کو 4 سے 5 بجے تک 1 گھنٹہ ناہید کو اردو کی تیاری کروا جایا کروں۔ مرزا صاحب ٹیوشن کی فیس بھی مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس خوبصورت حادثے پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات تک میں ایک صدمے کسی کیفیت میں رہا۔ صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی بھی ہمارے عمومی رویے سے متصادم ہو جاتی ہے۔ شاید ساری بات ظرف کی تھی۔ خوشی ہو یا غم ہمارے ظرف کے پیمانے سے بڑھ جائے تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا اور اگلے دن 3-4 مرتبہ اماں اور بڑے بہن بھائیوں سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی۔ مثلاً میں عام طور پر شاذ و نادر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا، بلکہ یہ سچ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر اس روز جب لگاتار تیسری مرتبہ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برآمدے میں کچھ کام کرتے بڑے بھائی نے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے، یہ کنگھی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ میں سٹپٹا گیا۔ تمہارے 10ویں کے امتحانات سر پر ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ میں جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے ٹل گیا۔ اس روز گھڑی کے ہندسوں کی مجھ سے جیسے کوئی جنگ سی جاری تھی۔ میں گھنٹہ بھر بعد بھی گھڑی کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ ہی آگے کھسکی ہوتی۔ شاید گزرتے وقت کا تعلق کسی سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا، وقت ہمیشہ ہمارے لمحوں کے ساتھ ضد سے ناپا جاتا ہے۔ ہماری مرضی کے خلاف، ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس گھڑیوں کے گزرنے کو وقت کا نام دے دیا گیا۔ جب ہم اسے تیز تر کرنا چاہتے ہیں یہ سست تر ہو جاتا ہے، اور جب کبھی ہم اس کے آہستہ پن کی دعا اور التجا میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں تو اسے پر لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھڑی یا سوئی کے پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش ٹول لیا کریں، وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت ہی دوڑتا ملے گا۔ شام ٹھیک 4 بجے میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچہ جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے 1000 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا تھا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کے بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکن بے قابو اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے لیے لوگوں کی نظروں میں اس قدر تحقیر اور تمسخر دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہ تھی۔ لہٰذا جب ناہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں زمین میں ہی گڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں
سیاہ سینڈل میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی نظریں مزید جھکا لیں اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ ناہید نے کتابیں میز پر رکھ دیں اور شاعری کا باب نکال کر بولے، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں، ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچاکھچ بھرے حال کے سامنے اسٹیج پر آ کر ایک دم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی کیا تشریح کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ ناہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئیں اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر بھی گیا، پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ۔ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف نشہ آور سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ گھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بن پائے بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں۔ اس روز میں بھی پورا دن بغیر کسی نشے کے سرور میں رہا، مگر کہتے ہیں دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا۔ میں بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے سے لگے ٹوٹے اور میلے سے شیشے آئینے کے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھ بیٹھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد ہی نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسوں کے لیے زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں۔ پھر جب بصارت صرف بدصورتوں کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بدصورت یا بدنما نہیں کہے گا، یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صرف صورت سب کی ایک ہی سی بنائی ہوتی، تو پھر شاید اس بصارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔